پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، آج کا خبرنامہ ٹراما سینٹر میں فائرنگ، ادیب رضوی کے لیے بین الاقوامی اعزاز، سندھ میں پیپلز پارٹی کی کامیابی مشکوک اور متنازع، انتخابی نتائج میں تاخیر و دیگر تازہ ترین معلومات پر مبنی ہے. 10 فروری ہفتے کی شب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کراچی میدان جنگ بن گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 گروپوں کے مابین آتشی اسلحے سے اندھادھند فائرنگ، ہسپتال کے عملے اور مریضوں میں جان بچانے کے لیے بھگدڑ مچ گئی. سیکیورٹی پر مامور نجی کمپنی کے سیکیورٹی گارڈز غیر مسلح ہونے کی بنا پر خود محفوظ مقامات پر چھپ گئے. 7 جیالے زخمی. جھگڑے کی وجہ لیاری سے صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہارنے والے امیدوار جو بلاول زرداری کے دست راست جنید عرف جنیدی کی سفارش پر ٹکٹ حاصل کرنے والے عثمان ہنگورو کی انتخابی مہم وجہ بتائی جاتی ہے. اس موقع پر بنائی جانے والی ویڈیو جو LDN کو موصول ہوئی، پہلے آپ وہ ویڈیو ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. یہ ڈرامہ سینٹر میں شکیل چودھری کی ٹیم کے اوپر حملہ ہوا ہے، گڈو مروت صاحب کی ٹیم کے اوپر حملہ ہوا ہے، چیئرمین صاحب اور جو ہے نا حملہ کرنے والا گینگسٹر خلیل پیداگیر اور اس کے جو ساتھ آئے تھے گینگوار گل حمید والے، سارے ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، گولیاں چلائی ہیں اور ہمارے کچھ لڑکوں کو گولیاں بھی لگی ہیں. ساتھ میں جو ہے نا کچھ لڑکے زخمی ہیں، ان کو بلاک لگا ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گولیاں کدھر چلائی ہیں، آپ کو یہ سارا دکھاتے ہیں. یہ خلیلوت کے جو ہے نا گینگسٹر آئے تھے، گینگسٹر. یہ دیکھیں ایک گولی ادھر لگی ہے، ایک گولی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ادھر گولیاں لگی ہیں اور جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا خلیلوت کے گینگوار آئے تھے اور خلیلوت گینگوار ہم پارٹی والے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. تو چیئرمین بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، آپ ان کے اوپر ایکشن لیں. یہ لیاری میں جو گینگوار ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، ہماری ان سے جان چھڑائی جائے. ہم ان سے بہت تنگ ہیں، ہمارے بندے بھی زخمی ہوئے، ایک گولی یہ چلی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا یہ خلیلوت کے ساتھ جو ہے نا گینگسٹر آئے ہوئے تھے. تو برائے مہربانی ان کو جو ہے نا آپ پلیز پارٹی سے نکال دیں، کیونکہ یہ ہمارے کو بہت نقصان دے رہے ہیں، ہماری پارٹی کو بھی نقصان دے رہے ہیں. ہمارے پورا لیاری ان سے تنگ ہے. تو برائے مہربانی بلاول صاحب آپ سے درخواست ہے کہ جو ہے نا خلیلوت اور اس کے جو ساتھ میں گینگوار ہیں ان کو پارٹی سے ہٹایا جائے. آپ سے اپیل ہے ہم سب کی. ہمارے یہ لڑکے زخمی ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں سارا. یہ خلیلوت گینگوار اور اس کے جو گینگوار ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ حال کیا ہے. قیوم مروت صاحب کا، پاکستان پیرا میڈیکل کے جو ہے نا یہ صدر ہیں، ان کا یہ حال کیا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی. پارٹی ذرائع نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے موسوم ادارے کے تقدس کی اپنے لوگوں کے ہاتھوں پامالی کی مذمت کی ہے. واضح رہے کہ ٹراما سینٹر کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا، جبکہ طبی عملے نے واقعے کو صوبائی حکومت کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں کو سیاست زدہ قرار دینے کا شاخسانہ قرار دے دیا ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 4تھی بار کامیابی کو جہاں حزب مخالف جماعتوں اور اتحادوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے اور احتجاجی تحریک اور عدالت جانے کا اعلان کیا ہے، وہاں خود پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی خلفشار نے نہ صرف پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخاب میں بلا مقابلہ انتخاب جیتنے کا پینڈورا باکس کھول کر رکھ دیا ہے،
بلکہ یہ صورتحال بلاول ہاؤس کے حلقے سے بغیر انتخابی مہم چلائے مرزا اختیار بیگ کی قومی اسمبلی کی نشست سے وہ جادوی کامیابی ہے جہاں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ دونوں صوبائی امیدوار اختیار بیگ سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ قومی اسمبلی کے امیدوار خرم شیر زمان حیران کن طور پر ہار گئے یا ہرا دیے گئے۔ اس صورتحال کو جاننے کے لیے پہلے آپ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار نجمی عالم کا ویڈیو بیان دیکھیں۔ میں این اے 241 کے گروپ میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ اختیار بیگ نے میرا سودا کیا ہے، اپنی سیٹ کے لیے مجھے بیچا ہے، اور جس حد تک بھی جاؤں گا میں بتاؤں گا کہ اختیار بیگ ہارا ہوا ہے، اس نے غلط کہا، اور جو بھی ورکر مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں میری بات کو سیکنڈ کریں، ورنہ پھر وہ مجھ سے نہ ملیں۔ اختیار بیگ نے مجھے بیچ کے اپنی سیٹ کنفرم کی ہے، لیکن میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ ہارا، مجھ سے بھی کم ووٹ تھے اس کے جو میں نے صوبائی میں لیے ہیں، اس سے کم ووٹ اس کے پورے قومی میں ہیں، لیکن اس کو میں یہ غلط کام پارٹی کو بیچ کے نہیں کرنے دوں گا۔ شکریہ۔ نجمی عالم کا ویڈیو بیان آپ نے ملاحظہ کیا۔ نجمی عالم کے بعد اب آپ جمعیت علماء اسلام فیس سندھ کے صدر مولانا راشد سومرو کا ویڈیو خطاب بھی سماعت فرمائیں۔ ہو گیا یہ نظام، مولانا صاحب یہ لاتو کے بھوت باتوں سے سننے والے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب یہ ہاتھ ووٹ کی پرچی کے لیے نہیں بنے، یہ انقلاب کے لیے بنے ہیں۔ اجازت دو آصف علی زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اسٹیبلشمنٹ آپ سے ڈرتی ہوگی، جمعیت کے چیالے آپ سے نہیں ڈرتے۔ آصف علی زرداری صاحب، اسٹیبلشمنٹ آپ کی غلامی کرتی ہوگی، ہم غلام نہیں، ہماری ماں نے ہمیں آزاد چنا ہے، ہم تمہاری غلامی سے انکار کرتے ہیں۔ زرداری کے غلامی سے انکار کرتے ہو؟ زرداری کے غلامی سے انکار کرتے ہو؟ اب مجھے زرداری صاحب سندھ میں حکومت کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں۔ ناظرین، آپ نے مولانا راشد سومرو کی باتیں سنی، جبکہ ایل ڈی این قبل از انتخاب بار بار یہ بتا چکا ہے کہ سندھ سے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی نگرانی میں ہونے والے انتخابات پرامن، غیر جانبدار اور شفاف نہیں ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ صرف ایم کی ایم پاکستان کے سوا آج تمام وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے سندھ سے انتخاب میں حصہ لیا وہ پیپلز پارٹی کی کامیابی کو نہیں قبول کر رہی ہیں، کیونکہ سانگڑ سے جی ڈی اے کی سائرہ بانوں کی ناکامی نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے نہ صرف ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت صحت، تعلیم، بلدیات، آبپاشی، ریونیو سمیت دیگر صوبائی سرکاری ملازمین کو بحیثیت انتخابی عملے ان کی منتخب پولنگ اسٹیشن پر ڈیوٹیاں لگوائیں اور انہیں اپنے پولنگ ایجنٹس کے طور پر بھی قانون کو بلڈوز کر کے مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین کو مقرر کیا اور ایک ایک روز میں انہیں 5 سے 8 ہزار روپے تک کی دہاڑی دے کر ان کی اور پولیس کی مدد سے ٹھپے لگی بوریاں بھی بیلٹ باکس میں خوب ڈلوائی گئیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی اس بازی گری کے خلاف اتوار کے روز ملک بھر میں بشمول پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان JUI نے لاکھوں حامی ووٹروں کے ساتھ مختلف شہروں میں پرامن احتجاج کیا۔
جبکہ پورا عالمی میڈیا بین الاقوامی مبصرین 8 فروری کے انتخاب کو دھاندلی زدہ قرار دے چکے ہیں۔ امریکی ارکان پارلیمنٹ نے بد انتظامی کی تحقیقات تک انتخاب کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو پاکستان آج اس بحران سے دوچار نہ ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان کی قومی اسمبلی کی نشست بھی MQM کو دینے کا انوکھا اقدام کر دیا۔ بلوچستان کی شاہراہیں 2 روز سے بند۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی بھی انتخابی دھاندلی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں یورپی یونین کی پریس کانفرنس کو کل الیکٹرانک میڈیا پر رکوا دیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ و یورپی یونین کی جانب سے انتخابی دھاندلی اور نتائج پر تشویش اور منفی لہجے کو حیران کن قرار دے دیا گیا۔ 3 روز گزرنے کے باوجود نتائج کی تکمیل کی راہ میں PTI سے معاملات طے نہ پانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ سراج الحق نے الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں احتجاج کے دوران NDM کے سابق رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ فائرنگ سے زخمی، 3 اہلکار جاں بحق۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے مطابق کہا کہ مینڈیٹ چرانے والوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ ملک تیزی سے انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، حالات مزید خراب ہوں گے، مینڈیٹ کسی کو ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ جبکہ پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے غیر جمہوری پاکستان کو زندہ باد نہ کہنے کا اعلان کرتے ہوئے انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ GDA کی سابق رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو آرمی چیف سے کیا کہہ رہی ہیں، وہ بھی سنیں۔ السلام علیکم۔ میرا یہ پیغام چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر صاحب کے لیے۔ سر، آپ نے صبح جو PP اور نون والوں کو مبارکباد دی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے خیال میں پوری قوم اس میں شامل نہیں ہے۔ تو میں اس وقت اپنے حلقہ NA 210 سانگر 2 میں موجود ہوں۔ انتقامی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ صبح 11 لوگوں پر FIR درج ہوئی ہے اور الیکشن کیمپین میں جو پانی بند کرنے کی دھمکی دی گئی تھی اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور لوگوں کے ٹریکٹر جلائے ہیں اور ان کو گھر جلانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس چیز کا کرنا کیا ہے، کہ مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں انصاف کی دہائی لے کر کہاں جاؤں؟ اب کراچی میں الیکشن کمیشن کے صوبائی دفتر کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں آکسیجن سلنڈر کے ساتھ احتجاج کرنے والی خاتون کو بھی آپ سنیں۔ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے، ہم نے تو PTI کے لیے کیا، عمران خان کے لیے کیا، ان چوروں ڈاکوؤں کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ ہمارا ووٹ چوری ہو گیا، بس کس کا حق ہے ہمارا ووٹ چوری کرنے کا؟ کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ سارے جوانوں نے ووٹ دیا، نکلے۔ آپ لوگ ابھی شور مچائے نا، گھروں میں نہ بیٹھے، میں نکل آؤں گا تو آپ بھی نکل سکتے۔ تو بس یہ بہت زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ اب مجھے دیکھیں 80 سال کی عمر میں پہنچی بھی ہوں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری حصے میں جیسا کہ آغاز میں نجمی عالم کے بیان نے گھر کے بھیدی کی حیثیت سے جو بھانڈا پھوڑا ہے، اس پر سندھ کے سیاسی سماجی حلقوں نے سندھ کے انتخابات کو فکس میچ قرار دیتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے نہ صرف حالیہ عام انتخابات بلکہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے فارنسک آڈٹ کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ آج پیر کو مہاجر قومی موومنٹ نے انتخابی دھاندلی کے خلاف پارٹی کے چیئرمین آفاق احمد کی قیادت میں احتجاج کا اعلان کیا ہے، جبکہ اتوار کے روز MQM لندن کے کارکنوں نے بانی قائد الطاف حسین کی ہدایت پر جماعت اسلامی کے
کے احتجاجی مظاہروں میں بھرپور شرکت کی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔